سوال یہ سوال بھروچ سے ایک ساتھی نے دریافت کیا ہے، بھروچ گجرات ہندوستان سے۔ انہوں نے کہا ہے مولانا کسی صاحب نے مجھے ایک مسئلہ بتایا اور انہوں نے کہا ہے کہ عید کی نماز کے بعد میں 4 رکعت نفل نماز پڑھنے پہ بہت زیادہ ثواب ملتا ہے اور اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، اور عید کی نماز کے بعد آپ بھی اپنے گھر پہ جاؤ اور جا کے نفل نماز پڑھو اور اپنے گھر کی مستورات کو بھی بولو کہ وہ بھی نفل نماز پڑھے، تو میں نے ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بھائی ہمارے جن بھائی صاحب نے یہ سوال کیا ہے، دیکھو میں آپ کو بتا دوں، ہمارے لیے اصل جو چیز ہے وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور دلیل جو ہے وہ حدیث سے ہونا چاہیے۔ دلیل اگر کسی بزرگ سے، کسی پیر صاحب سے، کسی مفتی صاحب سے، مولوی صاحب سے، شیخ صاحب سے، وقت کے قطب سے، ابدال سے، اگر کسی سے بھی ثابت ہے تو وہ دلیل قابل تقلید نہیں ہے۔ ہمارے لیے دلیل حدیث ہے، اور آپ کے سوال کے جواب کے سلسلے میں مجھے حدیث کی کتابوں کو چھاننا پڑا، تو آپ کا جواب مجھے ملا حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی قاموس الفقہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 423 میں، جس میں خصوصاً حضرت مفتی صاحب نے باضابطہ عنوان باندھا عیدین سے پہلے نفل، اور اسی عنوان کے تحت میں آپ نے عیدین کے بعد کی نفل کا تذکرہ بھی کیا، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت نقل کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن جب نکلتے تو نہ اس سے پہلے کوئی نفل نماز پڑھتے اور نہ اس کے بعد کوئی نفل نماز پڑھتے۔ جب صراحتاً حدیث میں یہ چیز ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نہ عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل پڑھتے اور بعد میں نہ نفل پڑھتے، تو ہم لوگوں نے اسی پہ عمل کرنا چاہیے۔ چپ زبردستی کا دین میں غلو کرنا، لوگوں کو ایک نیا اسلام بتانا، جو چیز آج تک کبھی سننے میں نہیں تھی، جو چیز کبھی آج تک پڑھنے میں نہیں آئی، جس کے اوپر کبھی علماء نے شدت کے ساتھ زور دے کر کبھی نہیں کہا، اور جس کا کوئی حوالہ نہیں ہے حدیث کی کسی مستند کتاب میں، تو ایسی باتوں کو شائع کرنا اور عوام کے اندر پھیلانا، یہ صراحتاً دین کے اندر اپنی طرف سے ایک نئی بدعت کو پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری تمہاری ایسی بدعتوں سے حفاظت فرمائے۔ اور جن صاحب نے آپ سے یہ کہا ہے، برائے مہربانی آپ میرا کلپ ان کو سنا دے، اور لگا تو وہ حوالہ بھی اس کتاب کے اندر آپ دیکھ